آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کوئی کام دیکھتا قابل اصلاح تو فوراً مسجد آتے اور ممبر پہ چڑھتے. نبی علیہ السلام ممبر پہ چڑھے تو بلند ہوئے. فقال فنادا بصوت رفیع، ایک بلند آواز سے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا اور کہا یا معاشر من اسلم بلسانہ، اے وہ لوگوں جنہوں نے صرف زبان سے مسلمان اپنا اسلام لایا ہے. ولم یفضل ایمان الی قلبہ، ایمان ان کے دلوں میں اندر نہیں اترا ہے. اے وہ مسلمانوں لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف نہ دینا، مسلمان کو اذیت اور تکلیف نہ دینا. ولا تعیرہم، کسی مسلمان کو عار نہ دلانا. عار جس کو ہم پشتوں میں پیغور کہتے، پتہ نہیں بلوچی میں کیا کہتے، شگان. کسی نے کوئی برا کام کیا ہے، لوگوں کو نہیں پتہ ہے، سب کے سامنے آپ نے کہا آپ نے تو وہ کام نہیں کیا، شرمندہ ہو کر ان کو پیغور عار دلانا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کسی کو عار نہ دلانا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی گناہگار کو اس کی گناہ کی عار دلائے کہ تو یہ کام کر لیا ہے، مرنے سے پہلے اس گناہ میں خود مبتلا کر دے گا اللہ پر. تم جب کسی کو پیغور دو گے، عار دلاؤ گے کہ اچھا تم تو وہ گناہ کرتے آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے اور معاملہ اللہ کے درمیان اور اس کے درمیان اللہ کے درمیان صاف ہو، اللہ نے معاف کر دیا، لیکن ہم لوگ معاف نہیں کرتے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ولا تعیرہم، کسی مسلمان کو عار نہ دلانا اس کے گناہ پہ. ولا تتبع عوراتہم، کسی مسلمان کی عیبوں کے پیچھے، عورتوں کے پیچھے نہ پڑنا. کیوں؟ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن تَتَبَّعَ عورت اخیہ المسلم، جو کسی مسلمان کی عورت کے پیچھے پڑ جاتا ہے، مسلمان کی عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تتبع اللہ عورتہ، اللہ رب العالمین اس کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا. ومن تتبع اللہ عورتہ، اور جس کے پیچھے خدا پڑ جاتا ہے، جس کے عیبوں کے پیچھے اللہ پڑ جاتا ہے، یفضحہ ولو فی جوف رحلہ، اس کو شرمندہ اور رسوا کرے گا اللہ. گھر بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا کرے گا، شرمندہ کرے گا. تم مومن کے عیبوں کو تلاش کرتے ہو، تم مومن کو عیب کی عار دلاتے ہو. ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے. یکف عنہ ضیعتہ، اس کے مال سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیتا ہے، اس کے مال کو نقصان نہیں پہنچاتا. ویحوطہ من ورائہ، اور اس کے پیچھے اس کے عیب جوئی نہیں کرتا ہے، اس کی صفات کرتے ہیں. ہمیں تو کسی مسلمان کی صفت سامنے ہو، یہ کوئی صفت بھی کر لے، ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں. یار یہ ایسا اچھا بندہ نہیں ہے، تمہیں نہیں پتہ اس نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا. کسی کی تعریف بھی ہضم نہیں ہو رہی ہوتی. ایک حدیث میں ہے عن مکحول ان عقبہ ابن عامر اتا مسلمۃ بن الخالد فقال، عقبہ ابن عامر، مکحول کہتے ہیں عقبہ ابن عامر مسلمہ ابن خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، پھر کہا فقال اتذکر، تمہیں یاد ہے یوم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یاد ہے جب میں بھی تھا اور آپ بھی تھے، پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من علم من اخیہ سیئۃ، جو کسی مسلمان کی برائی کو دیکھ لیتا ہے، کسی مسلمان کے گناہ کا پتہ چل جاتا ہے، کسی مسلمان کی برائی کو آپ کو علم ہو جاتا ہے، فسترہا، پھر اس کو چھپا لیتا ہے، مسلمان کی ستر پوشی کرتا ہے. ستر اللہ علیہ یوم القیامہ. آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی مومن کی عیب کو، گناہ کو چھپا لیتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کو چھپائے گا، اس کے عیبوں کو چھپائے گا. قال نعم، انہوں نے کہا ہاں. قال لہذا جئت، بس میں اسی کے لیے آیا آپ کے پاس. ایک حدیث میں آتا ہے عن دخین ابی الحیثم کاتب عقبہ ابن عامر قال قلت لعقبہ ابن عامر. دخین ابو الحیثم کہتے ہیں کہ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کے پاس میں آیا، پھر فقال ان لنا جیرانا یشربون الخمر وانا داعی الشرطہ لیأخذوهم قال لا تفعل. دخین ابو الحیثم وہ کہتے ہیں میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، میں نے اس سے کہا ہمارے کچھ پڑوسی ہے، گھر میں شراب کی محفل سجاتے ہیں، وہ شراب پیتے ہیں، میں اس لیے باہر نکلا ہوں تاکہ جا کے پولیس والوں کو خبر دے دو کہ پولیس والے آئیں اور ان کو رنگین ہاتھ گرفتار کر دیں. تو فقال لا تفعل، عقبہ ابن عامر نے کہا بھائی مت کرو.
وعظہم ان کو نصیحت کر دو، آرام کے ساتھ بات بتا دو، وحددہم ان کو تحدید اس گناہ شراب نوشی کی جو گناہ ہے، نحوست ہے، وہ بتا دو، پولیس والوں کو اطلاع نہ دو۔ قال انی نہیتہم فلم ینتہوا، بھائی میں نے تو اس کو بار بار منع کر لیا، پھر بھی وہ نہیں رکتے ہیں، گھر میں شراب کی محفلیں سجاتے ہیں۔ وَأَنَا دَاعٍ الشُّرْطَ لِيَأْخُذُهُمْ، میں اب جا رہا ہوں کہ میں پولیس والوں کو لے آؤں تاکہ یہ پکڑ لے۔ فقال عقبہ نے کہا ویحک، تو تجھے ناس ہو بھائی، کیا کہہ رہے ہو؟ لا تفعل، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیغمبر علیہ السلام سے ان کانوں سے سنا ہے، رسول اللہ نے فرمایا من ستر عورتا فکأنما استحیا موعدة فی قبرها، جو آدمی کسی مسلمان کی گناہ کو، جرم کو چھپا لیتا ہے، یہ ایسا ہے کہ زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کو واپس نکال دے، زندگی دے۔ ایک حدیث میں ہے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کل امتی معافی، میرے تمام امت کو معافی ہوگی، الا المجاہرین، مگر مجاہرین کو نہیں ہوگی۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جن کو معافی نہیں ملتی ہے مجاہرین، یہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ آدمی جو رات کو گناہ کرتا ہے اور لوگوں کو نہیں پتا، اللہ نے پردہ ڈالا ہے، یہ لوگوں کو بتاتا کرتا ہے، رات کو میں نے ایسا کیا، رات کو میں نے ایسا کیا، رات کو میں نے ایسا، سب کو بتاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگوں کی اللہ مغفرت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تو خود اپنے عیب کو نہیں چھپاتے ہیں تو میں بھی نہیں چھپاؤں گا، میدان محشر 18,000 مخلوق کے سامنے تجھے رسوا اور ذلیل کر دوں۔ اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ مسلمان کی عیبوں کی پردہ دری نہ کرنا، عیب کی پردہ پوشی کرنا، مسلمان کی عیب کی پردہ دری نہ کرنا، عیب کے عیبوں کو چھپا لینا۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، عاصم، غالباً عاصم اسم نام ہے۔ اچھا عاصم تو ان کا نام ہے، اور اسم عربی میں سمن بکمن سمن، اس کو کہتے ہیں جو کان سے بہرا ہو۔ عاصم اس کا نام ہی پڑ گیا۔ کیوں یہ نام پڑ گیا؟ کہ یہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفتی تھے، لوگ اس سے دین کے مسئلے پوچھنے آ رہے تھے، مردوں کے بھی مسائل ہوتے ہیں عورتوں کے بھی مسائل ہوتے ہیں۔ اب ہمیں مفتی صاحب ہے، وہ ان کو لوگ عورتیں بھی فون کرتے ہیں، جی مفتی صاحب ہمارا یہ مسئلہ ہے، کبھی ماہواری کے مسئلے پوچھتے ہیں، کبھی اولاد کے مسئلے پوچھتے ہیں، بہت سے مسائل ہوتے ہیں، خواتین کے بھی ہوتے ہیں، مردوں کے بھی ہوتے ہیں۔ تو عاصم یہ بہت بڑے مفتی اور عالم تھے، اس کے پاس جیسے مرد آتے وہ الگ بیٹھتے ہیں اور خواتین الگ بیٹھتی تھی، پردے کے پیچھے خواتین۔ ایک خاتون کے بارے میں بتایا فلان خاتون، فلان علاقے سے ایک خاتون آئی ہے، حضرت مفتی صاحب آپ سے وہ خاتون مسئلہ پوچھنے آئی، تو انہوں نے کہا بلاؤ۔ جب پردے کے پیچھے وہ عورت بیٹھ گئی، انسان ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، آواز کے ساتھ اس کی ہوا نکل گئی، اس خاتون کی آواز کے ساتھ ہوا نکلی۔ جب نکل گئی تو عورت شرم کے مارے ایک بڑے مفتی کے سامنے، عالم کے سامنے یوں ہو گیا۔ اب انسان ہے، وہ عورت پسینہ پسینہ ہو گئی، اتنی شرمندہ ہو گئی کہ حد اور انتہا نہیں۔ لیکن دل بڑا کر کے عاصم اسم سے پوچھنے لگے مفتی صاحب میں مسئلہ پوچھنے آئی تھی۔ اسی وقت اس نے سن لیا تھا، اس نے کہا بھائی یہ خاتون کیا کہتی ہے، میں اونچی سنتا ہوں، آہستہ میں نہیں سنتا ہوں۔ ان کو یہ خاتون کو تاثر دے دیا کہ تیرے جو آواز کے ساتھ ہوا نکل گئی میں نے وہ نہیں سنا۔ خاتون یکدم خوش ہو گئی کہ اچھا ہوا بڑے عالم نے میری وہ آواز کے ساتھ جو ہوا نکلی تھی، جو شرمندگی کا باعث تھا، انہوں نے وہ نہیں سنا۔ خاتون نے ذرا زور سے بولا مفتی صاحب مسئلہ پوچھنا ہے، انہوں نے کہا میں نہیں سنتا ہوں، زور سے بولو۔ خاتون اور خوش ہو گئی کہ میرے وہ جو عیب والی بات تھی مفتی صاحب کو، عالم صاحب کو پتہ نہیں چلا۔ ان کا نام تھا عاصم، لیکن عاصم اسم کے نام سے مشہور ہوا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ مرتے دم تک لوگوں سے کہتے ہیں کہ میں آہستہ نہیں سنتا ہوں، اونچی سنتا ہوں، مجھے زور زور سے کہہ دیا کرے، حالانکہ وہ سنتا تھا۔ بعد میں بھی مرتے دم تک وہ لوگوں سے یہی کہتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اگر میں بعد میں وہ خاتون چلی جاتی ہے، ان کو پتہ چلے کہ نہیں وہ تو میرے سامنے یہ کہتے ہیں میں آہستہ نہیں سنتا ہوں، وہ تو سنتا تھا میرے سامنے، وہ اس کے خاتون کے چلے جانے کے بعد بھی اس کو شرمندگی نہ ہو، اس لیے وہ کہتے ہیں میں آہستہ نہیں سنتا ہوں، زور سے مجھے کہہ دیا کرے۔ اس لیے ایک مسلمان کی پردہ پوشی
اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی مومن کی عیب کو چھپا لے گا پردہ پوشی، اللہ رب العالمین میدان محشر پہ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔